السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ مومنین، سادات کرام، ناظرین ناظرات، آج کا خطبہ جمعہ المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جو جمعۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس کا میں کیونکہ یہ عشرہ آخری براءت من النار کا عشرہ ہوتا ہے، جہنم سے آزادی، اور اسی کو نجات کا بھی عشرہ کہتے ہیں۔ نجات، جہنم سے نجات کی سبیل اس آخری عشرے میں کرنی ہوتی ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ گفتگو چل رہا تھا شرائط جنت کے بارے میں، استحقاق بہشت کے بارے میں۔ علیکم السلام۔ آج میں اس کے 10ویں مرحلے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آج میں پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ وہ جنت جس کو حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے، اور وہ جہنم جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگر آج کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بغیر کسی بریک کے شروع کر رہا ہوں کہ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ جنت کیا ہے۔ قرآن مجید میں تو جنت کا اتنا ذکر ہے کہ اگر جنت پر 10 عشرے بھی پڑھے جائیں تو کم ہے۔ ایک عشرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، عشرہ بھی چھوٹا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، تو اگر گھنٹے گھنٹے کے 10 عشرے بھی پڑھے جائیں تو جنت اور جنت کی نعمتوں، جنت کا استحقاق، جنت کی شرائط وغیرہ پہ کم ہے۔ ہماری گفتگو اس مرحلے میں پہنچی تھی کہ صرف نعرے لگا کر کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے جنت حاصل نہیں ہو سکتی، جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ استحقاق بہشت کے لیے ان شرائط کی ضرورت ہے جو قرآن نے بتائی ہیں، جو حدیث قدسی میں آئی ہے، جو حدیث پیغمبر میں ہے، جو فرامین اہل بیت میں ہے، جو سیرت صالحین میں ہیں، سیرت انبیاء و صدیقین میں ہے۔ اللہ کی ذات نے اس لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ ایک نبی قتل ہو جاتا، اللہ دوسرا نبی بھیجتا۔ 500 قتل ہو جاتے تو اللہ 500 اور بھیجتا۔ یعنی اللہ خستہ نہیں ہوا بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے۔ یہ بندہ کتنا بدقسمت ہے کہ یہ خستہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ قرآن کے لیے وقت ہے، نہ دین کے لیے وقت ہے۔ وہ خدا اتنی ڈس اوبیڈینس کے باوجود نہ خستہ ہوا، نہ برداشتہ ہوا، اور نہ اس نے اپنے ہدایت کے سسٹم کو ترک کیا۔ نبی کریم نے ایک حدیث سے قدسی ارشاد فرمائی، اس میں آپ فرماتے ہیں، یہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، یہ بلکہ مجھے سن 1981 میں سب سے پہلے میں نے یہ حدیث قدسی بیان کی تھی۔ ایک گلاں والا چک ہے ملتان میں، وہاں پر، اور اس چک میں اگر آپ پوچھیں، آج بھی پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی، کہ سارا چک ہی اپنوں کا تھا، بہت بڑا ویلیج ہے، بہت بڑا، اور سارے زمیندار ہیں، سارے پیسے والے، غریب وہاں کوئی نہیں، نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ صرف جو کمی ہے وہ غیروں میں سے ہے، باقی سب اپنا ہے، اور نماز کا بالکل رواج نہیں تھا۔ وہ پکے پکے ہی مومن تھے۔ پکا مومن اسی کو کہتے ہیں کہ جو نماز کے قریب نہ جاتا ہو، تو وہ پکے کے پکے مومن تھے۔ میں نے وہاں بسم اللہ کی تھی اس حدیث سے۔ آج میں 81 میں پڑھی ہوئی حدیث کو یہاں
پہلی مرتبہ المہدی میں میں نے کبھی نہیں پڑھی، بیان کر رہا ہوں اس حدیث قدسی کو۔ یا ایھا الناس کیف رغبتم ورضیتم فی الدنیا فانھا فانیہ، اے لوگو، اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو تمہارا کیسے دل لگ گیا اس دنیا میں اور کیسے تم راضی ہو گئے دنیا سے، فانھا فانیہ، یہ تو فنا ہونے والی ہے، کسی باقی رہنے والی چیز سے دل لگاتے، یہ کس سے دل لگا بیٹھے ہو جو بے وفا ہے۔ اور پھر یہ خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا ہے کیف لا تعتبرون واخوانکم قد سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اٹھتے ہوئے جنازوں سے، کراہتے ہوئے مریضوں سے، مشکلات میں شکار دکھی انسانیت سے، چیخوں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یہ بڑے بڑے قبرستان بھی تمہیں انسان نہیں بنا پا رہے۔ یاد تو کرو تمہارے کتنے دوست تھے جو تمہارے ساتھ چلے پھرے تھے، جیران لا یتآنسون واحباء لا یتزاورون، آج قبرستانوں میں ایسے پڑے ہیں کہ ہمسایہ ہمسائے کی خیریت نہیں پوچھتا، بھائی بھائی کی خیریت نہیں پوچھتا، رشتہ دار رشتہ دار کو نہیں پوچھتا، امیت اخبارہم وفقدت اجسادہم، نہ ان کی کوئی نیوز تمہیں ملتی ہے، نہ ان کے بدن کو تم پھر دیکھ سکتے ہو۔ یہ سارا سسٹم تمہیں عبرت نہیں دلا رہا۔ وَنَعِيمُهَا زَائِلَةٌ، اللہ فرماتا ہے کس دنیا سے دل لگا کے بیٹھے ہو، نعمتیں تو ہیں مگر چند روزہ ہیں، بالآخر یہ ختم ہونے والی ہے۔ منقطعہ، یہ بریک ہونے والی ہے، ٹوٹنے والی ہے، سدا پیسہ نہیں رہے گا، سدا جوانی نہیں رہے گی، سدا توفیق نہیں رہے گی، سدا رشتہ دار نہیں رہیں گے۔ فَإِنَّ عِنْدِي لِلْمُطِيعِينَ الْجِنَانَ بِأَبْوَابِهَا الثِّمَانِ، اور تم اس طرف کیوں نہیں رغبت کرتے ہو، میرے پاس تو تمہارے لیے، مطیعوں کے لیے، اوبیڈینس کے لیے میرے پاس تو جنان ہیں جن کے دروازے سمان ہیں، جنتیں ہیں اور 8 دروازے، 8 جنتیں 8 دروازے۔ بے ابوابہا ثمانیہ بھی لکھا ہے، بے ابوابہا ثمان بھی ایک جگہ لکھا ہے۔ فی کل جنت 70,000 روضہ من الزعفران، ہر جنت کے اندر 70,000 باغ ہیں زعفران کے۔ وفی کل روضۃ 70,000 مدینۃ من اللؤلؤ والمرجان، اور ہر بڑے باغ میں 70,000 شہر ہیں لولو مرجان کے بنے ہوئے۔ وفی کل مدینۃ 70,000 قصر من الیاقوت، اور ہر شہر میں 70,000 بڑے محل ہیں یاقوت کے بنے ہوئے، روبی کے بنے ہوئے۔ وفی کل قصر 70,000 دار من الزبرجد، اور ہر محل میں 70,000 بڑے ویلاز ہیں، گھر ہیں بڑے بڑے ہیوج زبرجد کے بنے ہوئے۔ وفی کل واد 70,000 بیت من الذہب، اور وہ جو وفی کل دار، ہر گھر میں 70,000 چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، وہ چھوٹے گھر بھی 70,000 میل سے بڑے ہیں، وہ چھوٹے گھر من الذہب، سونے کے، جن کو سونا پہننے کا بہت شوق ہے، دنیا میں چھوڑ دو، وہاں ہم رکھیں گی سونے کے گھروں میں، ہر چیز سونے کی دے دیں گے وہاں۔ وفی کل بیت 70,000 دکان من الفضۃ، ہر ایک بڑے، وہ چھوٹے گھر جو ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، ہر ایک گھر میں 70,000 پورشن ہوں گے، پورشن 70,000 پورشن۔ وفی کل دکان 70,000 مائدہ، اور ہر پورشن میں 70,000 دسترخوان ہمیشہ لگے رہیں گے، دسترخوان لپیٹا نہیں جائے گا۔ یہاں تو تھوڑا سا بندہ زیادہ کھا لے تو دوسرے ایسے دیکھتے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے، دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ کہیں گے اور کھاؤ۔ کم کھانے پر اتنی ہی ملامت ہوگی وہاں جتنی بسیار خوری پر یہاں ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی خطرہ ہی نہیں۔ ابھی صبر کر لو بیٹا، یہ ذرا یہ خطبہ ہے اس کو۔
وفی کل دکان 70,000 مائدہ، ہر حصے میں 70,000 دسترخوان ہوں گے۔ وعلی کل دکان 70,000 سریر من الذہب الاحمر، ہر ایک پورشن میں 70,000 پلنگ ہوں گے، وہ بھی سونے کے۔ وعلی کل سریر 70,000 فراش من الحریر، اور ہر ایک پلنگ پر 70,000 بیڈ لگے ہوں گے، وہ بھی حریر کے، ریشم کے۔ والدیباج والاستبرق، دیباج کے اور استبرق کے۔ وعلی حول کل سریر 70,000 نہر من ماء الحیوان واللبن والخمر والعسل المصفى، ہر ایک بیڈ پر 70، ہر ایک بیڈ کے قریب سے، اراؤنڈ سے 70,000 نہریں بہ رہی ہوں گی، زبردست دودھ کی، شراب کی اور شہد کی۔ وفی کل نہر 70,000 لون من الثمار، اور ہر ایک نہر کے کنارے پر 70,000 قسم کے پھلوں کے پیڑ ہوں گے۔ آپ نے سنا ہے کہ 70 پھل بھی کبھی سنے؟ 70 نہیں گنے تو 70 نہیں بنتے، 70,000 قسم کے پھل ہوں گے۔ وفی کل نہر 70,000 لون من الثمار، 70,000 رنگوں کے پھل ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ بَيْتٍ 70,000 خیمہ، ہر ایک گھر کے اندر 70,000 خیمے ہوں گے، من الارغوان، جو سب سے قیمتی کپڑا ہوتا ہے اس کے۔ وعلی کل فراش 70، یعنی اگر کسی کا آؤٹنگ کو بھی دل چاہے گا، کیمپنگ کو بھی دل چاہے گا تو کیمپنگ بھی وہاں پرووائڈ کریں گے۔ یہاں شارٹس والی کیمپنگ نہ کرو، وہاں کمپلیٹ کیمپنگ کرو۔ وعلی کل فراش 70,000 حوراء من الحور العین، وہاں پر ہر ایک بیڈ پر 70,000 حور العین ہوگی۔ بین یدیہا 70,000 وصیفہ، ہر ایک حور کے سامنے پسینہ صاف کرنے کے لیے خوشبودار 70,000 رومال ہوں گے۔ کأنہن بیض مکنون، وعلی کل قصر من تلک القصور 70,000 قبۃ من الکافور، اور ہر ایک محل میں 70,000 گنبد ہوں گے مشک و کافور کی خوشبو کے بھرے ہوئے۔ وفی کل قبۃ 70,000 تحفۃ، ہر ایک گنبد میں 70,000 قسم کے گفٹ، تحفے لٹکے ہوں گے۔ ہر گفٹ پہ لکھا ہوگا ھذا من ربکم الاعلی، یہ تمہارے عظیم رب کا تحفہ ہے۔ التی، وہ تحفے ہوں گے کیا؟ لا عین رأت ولا اذن سمعت، ان تحفوں کے بارے میں کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ ہوگا، کسی کان نے کبھی سنا نہ ہوگا۔ وہ تحفے، ہم تھوڑا سا تحفہ دیں تو بندہ رام ہو جاتا ہے، کسی آفیسر کو تحفہ دے دے، وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا، جج کو تحفہ دے دے۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے ایک ملک صاحب تھے، وہ پہلی مرتبہ سیشن جج لگ گئے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں جو میکسیمم تعلیم تھی، جو بندہ پرائمری ہوتا تھا اس کو ایم اے پاس سمجھا جاتا تھا ہمارے گاؤں میں، تو وہ سیشن جج لگ گئے۔ وہ بیچارے آئے اپنی امی کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ اماں دعا دو، میں سیشن جج لگ گیا ہوں۔ ماں نے کہا کہ اگر تھانے دار لگتے تو کوئی بات بھی تھی۔ تو اصل میں جب انسان کو معرفت نہ ہو کسی چیز کی تو وہ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جنت کی معرفت ہمیں نہیں ہے، ہم وہی تھانے دار پہ اٹکے ہوئے ہیں، پرائمری پہ اٹکے ہوئے ہیں، ہم نے آگے قدم ہی نہیں بڑھایا، ہم اسی دنیا فانی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں۔ التی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب، سبحان اللہ، بشر کے دل پہ کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرا ہوگا
کہ ایسے تحفے بھی اللہ کی طرف سے مل سکتے ہیں۔ ایک ہمارے وطن کے صاحب ہیں، اب تو بیچارے چلے گئے ہیں، امیگریشن والوں نے ان کو نکال دیا ہے، وہ ایک ریسٹورنٹ پہ پان بیچتے تھے، تو میں ان کے پاس جاتا تھا کبھی کبھی پان لینے یا کبھی کبھی چائے لینے کشمیری، تو بس وہ یہی کہتے تھے کہ ملک جی بس امریکہ میں آ کے جنت دیکھ لی۔ میں نے کہا تھوڑا سا صبر کر لو، کچھ عرصے کے بعد بیٹا غائب ہوا، کچھ عرصے کے بعد بیٹے نے ان کو بڑا مارا وارا، کچھ عرصے کے بعد بیٹے نے اس کو جیل پہنچا دیا، پھر بیچارے کا میں نے سارا انتظام کیا، تو میں گیا ان کے گاؤں ان کے گھر میں، تو میں نے کہا اب بتاؤ بھائی وہ ملک جی کو جو بتایا تھا جنت میں جس میں آ گئے، توبہ توبہ توبہ، دعا کریں کہ اللہ فوراً یہاں سے لے جائے۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، یہ تو وبال ہی وبال ہے، جتنا کوئی زیادہ رہے گا اتنا زیادہ یہاں پریشان ہوگا، جتنا کم رہے گا وہ کم پریشان ہوگا۔ اس دنیا سے دل لگا کے بیٹھے، سوچا نہیں کہ وہ اللہ کے تحفے کیا ہوں گے، اللہ کی نعمتیں کیا ہوں گی، وہ نہریں جو بہ رہی ہوں گی وہ کیا ہوں گی، جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ کون سے باغ ہیں جن کے نیچے سے پانی ہے، نیچے مٹی نہیں ہے، مٹی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر، وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پر خاک ہی نہیں ہوگی، وہاں پر شاور لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پر سمیل ہی نہیں آئے گی، جو پسینہ آئے گا وہ عنبر و کستوری بنتا جائے گا، اس پسینے کو سونگھنے کے لیے فرشتے آئیں گے، وہ کون سی جگہ ہوگی۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے سلام کے لیے ترس رہے تھے، وہاں جبریل آ کرے گا السلام علیکہ یا عبد امیر المومنین، غلام علی میرا سلام ہو۔ کیا وہ جگہ ہوگی، کیا وہ منظر ہوگا وہ۔ تو لا خطر علی قلب البشر وفاکہۃ مما یتحیرون ولحم طیر مما یشتہون۔ ہمارے یہاں وہ افطاری اچھی ہوتی ہے جس میں زبردست گوشت ہو، کیونکہ ہم گوشت خور بن گئے ہیں، جیسے ہمارے مولا نے فرمایا تھا کہ اپنے پیٹ کو قبرستان نہ بنانا گوشت کا، ہم نے مکمل قبرستان بنا لیا ہے گوشت کا۔ ہمارے یہاں وہی ٹاپ کی اگر دال لے آئے مثال کے طور پر، اگلے دن مجمع کم ہو جائے گا کہ اب تو دالوں پہ شروع ہو گئے، دیکھو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ فقیر ہے، یہ اچھا خیر۔ تو یہ گوشت خور ہے، دیکھیے گوشت خوروں کے لیے پیغام دیا، وفاکہۃ مما یتحیرون، پھل ایسے ہوں گے کہ حیرت کریں گے یہ جنتی، ولحم طیر مما یشتہون، ان پرندوں کے گوشت آئیں گے کہ انہوں نے پرندے سنے دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سنا تھا نا من و سلوہ، من و سلوہ کچھ نہیں ہوگا اس جنت کے کھانے کے سامنے، من و سلوہ تو ہے ہی نہیں کچھ، وہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے، جنت کے کھانوں میں سے نہیں ہے۔ من و سلوہ سے کتنے ہزار گنا زیادہ وہ لذیذ گوشت ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں پرووائڈ فرمائے گا۔ وحور العین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، بس میں ایک پیراگراف اور پڑھتا ہوں، باقی زندگی ہے، کبھی آئندہ اگر توفیق ملی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ابھی یہ سن لیجئے کہ اللہ نے کیا فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جنت ملے گی کس کو؟ اب یہ گنتے آنا ہے۔ نمبر ایک، جو عمل کریں گے، صرف نعروں والوں کو نہیں ملنے والی، عمل کرنا ہے، پریکٹس۔ نعرے کے ساتھ آپ نعرے 100 لگاتے رہیں، میں ڈیموکریٹ ہوں، ووٹ دے آئیں ریپبلکن کو، آپ کو ڈیموکریٹ والے نوازیں گے۔ اگر آپ نعرہ لگا رہے ہیں مولا علی کا، تو پھر ووٹ بھی کردار کا مولا علی کو دیں، حاکم شام کو نہ دیں۔ آپ کے بچوں کی شادیاں اس طرح ہوں جس طرح حسن حسین کی ہوئی ہیں، ایسے نہ ہوں جیسے یزید کی ہوئی ہے۔ تو وہ اس پہ نعرہ لگانا تو حافظ ہو رہا ہے، لگاؤ نعرہ اس پہ لگا۔ جی ہاں، جزاء بما کانوا یعملون، نمبر ایک، یہ جنت ملے گی ان کو، یہ دروازے ان کے لیے کھولیں گے، یہ بٹیرے ان کو دیں گے، یہ جو برڈز ہیں ان کا گوشت ان کو دیں گے، یہ بہتی ہوئی نہریں ان کو دیں گے، کہ جو یعملون۔ یہ جو میسج دیکھ رہے ہیں پلیز فون رکھ دیں، کیونکہ یہ جمعے کا خطبہ ہے، اس میں ضروری ہے سننا۔ بما کانوا یعملون، نمبر ایک، وہ عمل کرتے ہوں گے، عمل والوں کو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ بس آگے یہ خاکی اپنی فطرت میں کمپلیٹ نہیں کروں گا، مکروہ ہے۔ بما کانوا یعملون، نمبر ایک، ولا یموتون، یہاں مرنے والے وہاں کبھی نہیں مریں گے۔ لیجئے، موت ہی کا تو ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کب آ جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے کالج میں،
बेचारे जब सोने लगते थे तो तौबा तौबा करके, हालांकि थे नंबर 1 फराडिया, मगर जब सोने लगते थे तौबा 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 कहते पता नहीं उठूं कि न उठूं। वला यमूतून, वहां कोई मौत नहीं। वला यबकून, यहां रो लो अल्लाह की याद में, वहां रोना है ही नहीं। यहां रो लो मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए, वहां कोई रोना नहीं। यहां कुरान पढ़ते हुए रो। खास तौर पे ये जो आज का ये जुमा है, रावी कहता है कि मैं हाजिर खिदमत हुआ, नबी करीम मस्जिद में ज़ारो कतार रो रहे थे। मैंने समझा कि कोई कज़िया हो गया, कोई मौत हो गई। मादा युबकी का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन सी मुसीबत आ गई आज जुमातुल विदा में कि रो रहे हैं आप? कहा इससे बड़ी भी कोई मुसीबत हो सकती है कि रमज़ान जा रहा है, अल्लाह अपनी ज़ियाफ़त का महीना वापस ले रहा है, जिसमें अल्लाह हमारा इंतज़ार करता था, वो जा रहा है। अब तो हमें 11 महीने अल्लाह का इंतज़ार करना होगा। इससे बड़ी क्या मुसीबत? हमारे आइम्मा जैसे जैसे रमज़ान गुजरता था वो परेशान होते थे, हम जैसे जैसे रमज़ान गुजरता है खुश होते कि जान छूट रही है। आइम्मा हमारे परेशान होते। वला यबकून, वहां कोई रोना नहीं। वला यहज़नून, वहां हुज़्न है ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रंज नहीं, कोई अलम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। वला युहरमून, वहां किसी शय से महरूम नहीं होंगे। इरादा करेंगे अल्लाह की तरफ से नेमत मिल जाएगी। वला यतअब्बदून, मुबारक हो तुम्हें, वहां इबादत ही कोई नहीं, कोई इबादत नहीं, वहां कोई उठना नहीं, कोई अलार्म नहीं लगाने, कोई नमाज नहीं पढ़नी। वला यसूमून, रोजे कोई नहीं, कोई रोजा नहीं रखना वहां पर। वो तो नतीजा निकल गया, जब नतीजा निकल जाए तो कहाँ तालिब इल्म जागता है, फिर तो लंबी तान के सोता है, फिर कहाँ किताबें खोली जाती है, नतीजा है। वला युसल्लून, कोई नमाज नहीं। वला यमरदून, कोई मरीज नहीं होगा, जितना मर्जी है खाओ। और वहां बाथरूम पे लाइन भी नहीं लगेगी, वहां बाथरूम ही नहीं, वहां जो कुछ खाएंगे अंबर और कस्तूरी बन के पसीने से निकल जाएगा, वहां तो मसले कोई। वला यबूलून, ये देखिए खुद कह दिया, वहां पर यूरिन नहीं होगा, बाथरूम जाना ही नहीं, खुद हदीस कुछ में आ गया। और फिर अगला लफ्ज वही है, बाथरूम का भी इशारा समझ जाइएगा। वला यनमून, वहां कोई नींद नहीं। वला यमस्सुहुम फीहा नसबुन, वहां कोई दुख नहीं आएगा। वमा हुम मिनहा मुखरजीन, और कोई वहां से निकालेगा नहीं। एक दफा जन्नत के काबिल हो जाओ, निकलोगे नहीं वहां से। अमेरिका में तो अभी भी ट्रंप आ गया तो फिर देखेंगे ये बड़े बड़े जो बने फिरते हैं ना, अमेरिकन, प्राउड अमेरिकन, उनका पता चल जाएगा, जो बड़े बड़े, जी हाँ, जिन्होंने मस्जिदें छोड़ दी हैं, इदारे छोड़ दिए हैं। वदारो करामती, वो मेरी करामत का घर है। फलयतलुबहा जवारी बिस्सदक़त वल इस्तिहानत बिद्दुनिया, ये कैसे मिलेगी? ये जो जन्नत है ये मेरा पड़ोस है, अल्लाह फरमा रहा है, हासिल करना है बिस्सदक़त, सदका देना शुरू कर दो, मैं जन्नती बना दूंगा। वल इस्तिहानत बिद्दुनिया, दुनिया को कुछ न समझो, मैं तुम्हें जन्नती बना दूंगा। हम दुनिया को सब कुछ समझ के बैठे हैं, क्योंकि दुनिया मज़राअतुल आखिरा। बस यहीं पर पहला खुतबा इख्तिताम पजीर हो रहा है। अल्लाह ताला उस जन्नत में जाने के लिए हमें तौफीक दे कि हम अमल करें, और उस जहन्नम से बचाए कि जिस जहन्नम में कल पढ़ा था दर्स में, खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, आंतें सारी की सारी गल सड़ के गिर जाएंगी, फिर से वो पैदा होंगी। पीप पिलाई जाएगी, सर के ऊपर पानी डाला जाएगा, गुर्ज मारे जाएंगे, और बेड भी होंगे, जो पलंग होंगे वो भी आग के होंगे, तकिए भी आग के होंगे, कंबल भी आग के होंगे। उससे अल्लाह ताला बचा ले। वो जिसे 70 हजार मरतबा, वो पैराग्राफ फिर कभी पढ़ेंगे, धोया है अल्लाह ने, तो फिर ये आग बनी है जो आज की आग है। 70,000 मरतबा धोने के बाद ये आग बनी है। इससे 70,000 गुना ज्यादा गर्म होगी वो आग कि जिस रेड आयरन से दागा जाएगा, पूरी स्किन उधड़ जाएगी, पिघल जाएगी, और फिर मरेंगे भी नहीं,
पिघलता हुआ भी खुद देखेंगे, उसको वापस आता हुआ भी खुद देखेंगे। उस जहन्नम से अल्लाह बचाए और इस जन्नत के लिए अल्लाह ताला हमें कैपेबल बनाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअदु। आगे थोड़ा और आगे कर दे, आगे कर दे, इसको आगे कर दे। चलिए हो जाए, कर दें, अब कर दिया तो कर दें, हम कोई हो जाए, आगे हो जाए तो चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़्क़ सुब्हानहु व तआला इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। दूसरा खुतबा दो इश्यूज़ के बारे में होता है, एक तौबा और एक करंट इश्यूज़, करंट अफेयर्स। करंट इश्यूज़ के बाबत मैं एक बात अर्ज़ करूँगा। ये जो अगला ईद उल फितर के बाद का जो हफ्ता होता है, 8 शव्वाल, यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी है, और ये बहुत बड़े गम, बड़ी मुसीबत का दिन है कि जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने मोहम्मद इब्ने सऊद के कहने पर और कुछ बिरूनी ताकतों की मुदाखलत पर, उनका पपेट होने की वजह से हमारे नबी करीम की आल औलाद अज़वाज असहाब के मज़ारात मुक़द्दसा को गिरा दिया था। दरअसल तो ये शिया सुन्नी का इशू है। अल्लाह ताला हमारे सुन्नी भाइयों को भी तौफीक दे कि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। तो इस सिलसिले में 2 प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपके लिए एक आसानी भी हो गई है, 15 को तो यहाँ प्रोटेस्ट है, इसमें तो आप सभी मेहरबानी करें। जुमा के दिन जो प्रोटेस्ट होगा वो 15 जुलाई को 4 से 7 बजे तक, जुमा के दिन 15 तारीख को यूनाइटेड नेशन के सामने 42nd और फर्स्ट है भी नहीं जी हाँ, 43rd एंड फर्स्ट। तो ये हमारे तकी रिजवी यहाँ बैठे हैं, इनसे आप डिटेल पूछ लीजिएगा। जावेद हुसैन और तकी रिजवी, इन दोनों के पास उसकी डिटेल मौजूद है। और इंशाल्लाह इसके लिए तो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। अभी से प्लान कर लीजिए प्लीज़, आधी छुट्टी ले लीजिए, बेशक जुमे के बाद आप काम पे न जाइए। इसको ज़रा भरपूर कामयाब बना दीजिए यूनाइटेड नेशन के सामने। मैं चाहता हूँ कि कम से कम कुछ भी नहीं तो 1000 बंदा आ जाए, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, अल्बनी वगैरह से, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये 15 को, और 13 को वाशिंगटन DC में जो हमारे शिकागो के मोमिनीन हैं, अलबकी ग्रुप वाले, वो निकाल रहे हैं, तो उसमें भी शिरकत की आपसे अपील है। एक तो ये गुजारिश है करंट इश्यूज़ की बाबत। दूसरा करंट इश्यूज़ की बाबत ये अर्ज़ करना है कि हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल महदी सेंटर इस साल आज 25वां रोज़ा है। 24 बल्कि 25 दिन चांद रात से हमने शुरू किए थे, आज तक हाल भी भरे रहे। दुरूस भी, मजालिस भी, महाफिल भी, दौरे कुरान भी, सिपारा भी, मसाइल भी, माशाल्लाह बहुत कामयाब रहे। मैं आपको, इंतज़ामिया को ख़ास तौर पर और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना कामयाब रमज़ान अल मुबारक कंडक्ट करने पर। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, हर साल रमज़ान ऐसे ही आप मनाएं। खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिन्होंने रोज़े रखे, और बदकिस्मत हैं वो लोग कि जिन्होंने मजबूरी के न होते हुए रोज़े नहीं रखे। अल्लाह ताला उनके लिए दुआ करता हूँ कि आज के बाद जो 4 दिन बाकी हैं, कम से कम ये 4 रोज़े ही रख लें। वो जैसे
ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں، تو اس سے بھی اگر 4 بھی رکھ لیں تو کم از کم خون لگ جائے گا، شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نہیں رکھے تو کل سے رکھنا شروع کر دیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے بچے اور جو دورہ قرآن میں آئے، درس قرآن میں آئے، مجالس و محافل میں آئے، اور اللہ ان کو ہدایت کرے کہ جو آئے ہی نہیں سرے سے، یا آئے بھی ہیں تو مجلس میں اٹھ کے چلے گئے یا دورے میں اٹھ کے چلے گئے، صرف منہ دکھایا۔ یہ منہ دکھانے کا نہیں ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ دین منہ دکھانے والا نہیں ہے۔ منہ دکھاوی شادیوں میں ہوتی ہے، یہ کوئی شادی میں نہیں کسی کی آپ آ رہے ہیں، یہ تو آپ ہدایت کے لیے آ رہے ہیں، اس میں تو آپ کو پورا درس ہدایت لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے ہمارے ان بہن بھائیوں کو کہ جو خود سے بھی غافل ہیں اور اپنے بچوں سے بھی غافل ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اور بد قسمت ہیں وہ کہ جنہوں نے آج تک قرآن کی زیارت نہیں کی۔ بد قسمت ہیں وہ لوگ۔ ہمارے المہدی میں جتنے قرآن پڑھے ہیں تقریباً ایک بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ایک قرآن پھٹ چکا ہے، اور میری جتنی کتابیں ہیں یہاں یا سندرال میں وہ ساری پھٹ چکی۔ میرے ایک دوست میرے یہاں مہمان آئے تھے، وہ چیف جسٹس بھی رہے، ایک بہت بڑے ملک کے، اسلامی ملک کے چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، تو مجھ سے وہ سینئر تھے، تو میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں نے جو کتاب ملک صاحب دیکھی ہے وہ کتاب پھٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بھئی آغا صاحب آپ پڑھتے ہو تو کتابیں پھٹے نا، ہم تو پڑھتے ہیں کتابیں، تو جو قرآن پڑھے گا تو قرآن پھٹے گا، قرآن ضعیف ہوگا۔ بلکہ میں کسی اہل خیر سے کہوں گا کہ ہمیں 100 قرآن لے کے دے دیں، کم از کم 100 قرآن ہمیں چاہیے۔ آپ مہربانی کریں اپنے والد صاحب کے لیے، حاجی صاحب کے لیے، حاجن کے لیے، آپ ذرا 100 نیا قرآن کم از کم کل سے آ جائے۔ کل ہمارے پاس یہ جو ضعیف قرآن ہے ہم ان کو پھر دفن کر دیں گے یا اس کی ریجلد کرا لیں گے۔ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، بد قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی زیارت ابھی نہیں کی۔ وہ بھی خوش قسمت بن سکتے ہیں، 4 دن باقی ہیں، بلکہ 5 دن آج شب سمیت آج سے شروع کر دیں، آج سے سپارے میں آنا شروع کر دیں۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں وہ آج سے آ جائیں۔ ہمارا تو اتنا آسان طریقہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس دن ہمارا یہاں پروگرام لیٹ ہوا ہے کسی وجہ سے 20 منٹ، تو 500 میسیجز ہمیں آئے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن نہیں آ رہا ہے ٹی وی کے اوپر۔ 500 میسیجز ودن 20 منٹس، آپ بلیو کر سکتے ہیں کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے خود جن کو ہم پیسے دیتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا 100,000 سے اوپر ہٹ ہو رہا ہے رمضان کے اندر، 100,000 سے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو پوری دنیا پڑھ رہی ہے ہمارے ساتھ، آپ بھی مہربانی کریں پڑھنا شروع کر دیں آج سے، کم از کم یہ 5 دن جو ہوں بالکل ہالز بھر دیں۔ اسی طریقے سے آج مجلس بھی ہے، پھر یہ انشاءاللہ راشد ظہری صاحب کے والد صاحب کی بھی مجلس ہوگی، اور یہ عامر کے مرحومین کی بھی جو آخری انشاءاللہ ٹیوزڈے کے دن، منڈے کے دن ختم قرآن ہوگا، اس میں بھی آپ جوک در جوک آئے۔ آج بھی ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے چودھری طالب حسین مرحوم کی جو ابھی فوت ہوئے ہیں، اور ظفر کاظمی کے مرحومین کی، اور کل بھی زبردست درس ہوگا انشاءاللہ آخری تحریک دینداری کا، پرسوں پھر خلیفہ برادران کی طرف سے ہے۔ تو ان دنوں میں آپ آنا بھی شروع کر دیں، اسی آنے سے ہی انشاءاللہ بڑی برکت ہو جائے گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ میرے والد صاحب جب مجھے سزا دیتے تھے تو وہ حالانکہ تھے بڑے سخت فوجی آدمی تھے، مار پٹائی والے تھے بڑے سخت، مگر وہ مارتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے 3 سپارے کھڑے ہو کے یہاں پر پڑھو۔ وہ 3 سپارے کھڑے ہو کے سزا میں پڑھتے پڑھتے آج 3 سپاروں سے پہلے تسلی نہیں ہوتی۔ آج میں کہتا ہوں 3 سپارے پڑھیں، ابا کی روح تب خوش ہوگی کہ 3 تو پڑھ لیں کم از کم۔ تو اس طرح آپ سزا دے دیں بچوں جو آپ کے لیے احترام میں نہیں اٹھتے یا بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹروں کے اوپر، پورا سال آپ کڑتے رہتے ہیں، آپ ان کو سزا دیجئے، مولانا کے حوالے کر دیجئے، یہ بہت بڑی سزا ہوگی۔ یہی جزا بن کے انشاءاللہ وہ نیک متدین بنیں گے، وہی کل اچھے بھی ہو جائیں گے، اور خود آپ بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہی آپ کو اٹھائیں گے۔ میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو اپنے باپ ماں کو خود اٹھاتے ہیں کہ اٹھو روزہ رکھو، اٹھو نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ وہ، الحمدللہ۔ اس طریقے سے میں چاہوں گا، یہ کرنٹ ایشوز کی بابت میں نے چند باتیں عرض کرنی تھی۔ آخری بات جو کرنٹ ایشوز کی بابت ہے ہماری، یہ اس اعتبار سے تو خیر بڑا کامیاب رہا رمضان المبارک کے پروگرام، بڑے اچھے رہے، کامیاب رہے، ٹائم بھی بالکل گزر گیا ہے، ختم ہو گیا آلموسٹ۔ مگر ایک چیز جو بڑی افسوس رہا کہ وہ یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ کے پاس جو ڈونیشن آیا ہے وہ نہ آنے کے برابر ہے۔ ہمارا جو القرآن سنٹر ہے، چھوٹا سا سنٹر ہے، وہ 30-40 بندے وہاں آتے ہیں، وہاں اس سے ڈبل پیسے اکٹھے ہو گئے، یہاں پر بالکل اس دفعہ ڈونیشن آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے مہربانی فرما دیجئے، آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، اس جمعہ کے دن
میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ نہ بنے. آج سے مہربانی کیجئے ڈونیشن دینا شروع کیجئے, اور ممبرشپ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ ہمیشہ دیتے تھے, اب بالکل وہ ختم ہو گئی ہے, اس کی بھی آپ اس کو بھی شروع کر دیں. 30 50 100 جو بھی دے سکتے ہیں. اللہ کریم آپ سب پر, ہم سب پر رحم فرمائے. اور جو دہشت گردی ہے وہ ابھی تک جاری ہے, اس کے خلاف بھی ہمیں سیسہ پلائی دیوار بننا ہے. تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بقی کے, اس میں آپ ذرا آگے آئیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے سامنے جو پروٹیسٹ ہو, 1000 اللہ کے حکم سے میں عہد کر رہا ہوں کہ 1000 بندہ اکٹھا ہم کریں گے انشاءاللہ. اس میں آپ ساتھ دیں. المیری والے تو سارے کے سارے ہی آئے نا, اور 2 4 بندوں کو اور کہیں تو انشاءاللہ 400-500 تو آپ کی طرف سے ہو جائیں گے. 400-500 میں محنت کر لوں گا اور ہمارے بچے دوست محنت کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہو, جس میں دہشت گردی کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہو, سعودی عرب کے خلاف بھی ہو, اور جو کلنگ ہو رہی ہے سب کے خلاف. آج میں نے ذرا الٹ اس لیے کر دیا کہ ٹائم بالکل تھوڑا تھا. یہ ہمارا جو خطبہ ہوتا ہے ویسے بیسیکلی ہوتا ہے توبہ کے بارے میں. تو اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی 18ویں آیت میں, توبہ ان کے لیے ہے کہ جو بھول کر برائی کریں, نہ وہ جو جان بوجھ کر برائیاں کریں. تو بھول چوک معاف ہے. آج جمعہ کی ساتھ ہے, جو بھول چوک آج تک ہوئی ہے یا اللہ وہ معاف کر, اور آئندہ کا عہد کرنا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کریں. اگر آج ہی یہ سوچ کے بیٹھے ہیں, میرے ایک شاگرد تھے, وہ 350 کا مجمع ہوتا تھا میرے یہاں, میں ممبر کی اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھتا تھا, یہ جہاں پر یہ قرآن پڑھا ہوا ہے یہاں بیٹھتا تھا, بندے بہت ہوتے تھے. تو وہ ہمیشہ ہی تکلیف دیتے تھے, بہت اذیت پہنچاتے تھے. دیر سے آنا مثال کے طور پہ, کتاب بھول جانا, میری کوئی کتاب چھپا لینا, میری کتاب پڑھی ہوتی تھی ممبر, وہ چھپا لینا, میں اب غریب آدمی ڈھونڈ رہا ہوں, کتاب ڈھونڈ رہا ہوں. ہمیشہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ استاد میں معافی چاہتا ہوں. میں نے کہا معافی اس صورت میں ملے گی کہ کل کے بعد یہ حرکت نہیں کرو گے. کہتے میں نے تو یہی سوچا تھا کہ کل سے زیادہ شرارتیں کروں گا. تو یہ اگر معافی مانگ رہے ہیں تو یہ معافی ملنے والی نہیں ہے. اس لیے مولانا نے فرمایا, مولا علی نے, ایک شخص تھا وہ مسجد میں کہہ رہا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کوئی بری بات تو نہیں ہے نا, استغفار کرنا اچھی بات ہے. حضرت نے فرمایا ثقلت کا امک, تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے عبد خدا, تو کیوں کہہ رہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس نے کہا مولا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اور آپ مجھے بد دعائیں دے رہے ہیں. ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے. آپ نے فرمایا کیا تو نے توبہ سے پہلے یہ 6 کام کیے تھے؟ الندم علی ما مضی, جو آج تک گناہ کیے ہیں ان پر تو نادم ہوا تھا؟ کہنے لگا نہیں. العزم علی ترک العود الیہ ابدا, یہ عہد کیا تھا کہ آج کے بعد وہ گناہ نہیں کروں گا جو کر چکا ہوں. کہنے لگا نہیں. ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم, بندوں کو جو ان کے حق مارے تھے دے کر آیا ہے استغفار کہنے سے پہلے نہیں. ان تعمد الی کل فریضۃ ضیعتھا, ہر فریضہ ادا کر لیا ہے جو تو نے چھوڑا تھا آج تک؟ کہا نہیں. ان تعمد الی اللحم التی نبت علی السحت فتزیلہ بالاحزان, جتنا گوشت تو نے کھا کھا کے اور معصیت میں بنایا تھا وہ گوشت تو نے رو رو کے ضائع کیا ہے, کمزور ہوا ہے, وہ گوشت چلا گیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. ان تذیق الجسم علی متاعۃ کما اذقتہ حلاوۃ المعصیہ, جس طرح معصیت و نافرمانی کی مٹھاسوں میں رہا تھا شیرینیوں میں, اتنی اطاعت کی کڑواہٹ چکھائی ہے اس بدن کو؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا پھر تو اللہ سے مذاق کر رہا ہے, اٹھ کہیں باہر جا, بندوں سے مذاق کر, اللہ مذاق کرنے والی ہستی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ 6 چیزیں ہیں تو پھر تو توبہ قبول ہے. یہ توبہ کا مہینہ ہے, یہ توبہ کی ساعت ہے, یہ توبہ کا وقت ہے. اور اگر پھر وہی کہنا ہے, ایک صاحب حضور کے زمانے میں ہیں تو وہ بہت بڑے, میں اشارہ بھی نہیں کروں گا کہیں پریشانی نہ ہو جائے, بہت بڑے ہیں, بہت ہی بڑے ہیں. وہ حضور کے زمانے میں لڑکیاں تاڑتے تھے جمعے کے وقت. حضور جمعہ پڑھاتے تھے, وہ باہر لڑکیاں تاڑتے تھے. جی ہاں, یہ لکھا ہوا ہے, روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے. جی ہاں, اس وقت بھی بڑی دنیا ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے. تو وہ باہر کھڑے ہوتے تھے لڑکیاں تاڑنے کے لیے. حضور کو شکایت ملی, حضور ایک دن آئے تو حضور نے کہا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور لڑکیاں سامنے کھڑی تھی. کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور یہ لڑکیاں میرے اونٹ کے لیے رسی بٹ رہی ہیں کہ آئندہ اگر مل جائے تو میں باندھ دوں. حالانکہ وہ ان صاحب نے جھوٹ بولا, نہ کوئی اونٹ گم ہوا تھا. وہ تو مقصد ان کا وہی تھا جو میں بار بار روزے میں کیا کہوں کہ ان کا مقصد, ان کی نیت یہ تھی, خراب نیت تھی. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے. حضرت نے کچھ نہیں کہا. جب بھی حضرت اس کو دیکھتے تو حضرت پوچھتے کہ اونٹ ملا کہ نہیں ملا. آخر ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا, حضرت آ گئے. اس نے جب حضرت کو دیکھا تو نماز لمبی کر دی.
لمبی سے لمبی صورتیں پڑھ رہا ہے، لمبے سے لمبی تسمیہیں کر رہا ہے۔ آخر بیچارہ مجبور ہوا، حضور بھی بیٹھ گئے، حضور نے کہا میں تو جاؤں گا نہیں جب تک تجھ سے پوچھوں نہیں کہ اونٹ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ آخر حضرت نے جب اس نے سلام پھیرا تو نے کہا اونٹ مل گیا؟ کہا بس اب معاف کر دیں، آج تک اونٹ تو یہ سب میں نے بے ایمانی کی تھی، آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ تو اگر ہمارے اندر کوئی خناس آج بھی باقی ہے، لڑائیوں کا، جھگڑوں کا، غیبتوں کا، تہمتوں کا، لیگ پولنگز کا، تعصبات کا، گالیاں بکنے کا، گالیاں دینے کا، تو آج ختم کر دیں۔ بس یہ کہ اگر آج اپنے آپ کو چینج کر دیں اور عہد کر لیں آئندہ گالیاں نہیں دیں گے، آئندہ لڑائیاں نہیں کریں گے۔ مجھے افسوس سے یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے شہر کے ایک سینٹر میں 2 مرتبہ پولیس آئی ہے اس رمضان کے اندر، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کس بات کے مومن ہیں کہ آپ سینٹروں کے اندر لڑائیاں کر رہے ہو؟ آپ نے کبھی وہاں تو لڑائیاں نہیں کی جہاں شادیوں میں جاتے ہو، آج تک شادیوں میں تو کوئی پولیس نہیں آئی کبھی۔ شادیوں میں تو متقی بن کے بیٹھے ہوتے ہو جہاں گانے وانے سننے ہوتے ہیں اور سب کچھ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اور اللہ کے گھروں کے اندر آ کے پولیسیں بلوا رہے ہو، لڑائیاں کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو۔ اور ایک سینٹر میں آ چکی ہے اور دوسرے سینٹر میں آنے کے قریب ہے، ہمارے سینٹر میں آنے کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے، کل بھی دیکھا ہے، لڑائی یہاں پر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، تھوڑا ضبط پیدا کرو، تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالو، بس کرو۔ آخری بات کیا ہے کہ میں اجازت چاہتا ہوں، ٹائم اتنا ہی رہ گیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ توبہ کو مذاق کے طور پہ نہیں کرنا چاہیے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ کب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک شیطان میں بہکانے کی صلاحیت موجود ہے تب تک اللہ توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ پھر آپ کو پوچھا گیا کہ آپ فرمائیں کہ اللہ کے پاس کیسے جائیں؟ تو فرمایا اتنا خوف رکھو کہ اگر کائنات کے اعمال بھی لے کے چلے جاؤ تو وہ پکڑ سکتا ہے، اور اتنی امید رکھو کہ کائنات کے گناہ بھی لے کے چلے جاؤ تو وہ غفور و رحمان و رحیم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس جمعہ کی ساعت میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ گناہ کرنے کا عہد کریں۔ اللہ میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کی نماز و روزوں کو قبول کرے، تلاوت و تہجد کو قبول فرمائے، صلہ رحمی کو قبول کرے، فطرانہ اگر آپ نے دے دیا ہے تو اللہ قبول کرے، نہیں دیا ہے تو اللہ دینے کی توفیق دے۔ بخش یہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم غریب پروری کریں۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جو المہدی سینٹر سے متعلقین تھے جو آج دنیا میں نہیں رہے ان کو جنت میں جگہ عطا کر، جو باقی ماندہ یہ 5 دن کے سیشنز ہیں، دورہ قرآن ہے، اس میں حال کو بھر دے یا اللہ۔ یا اللہ خواتین کے لیے بھی تجھ سے میں خاص التماس کر رہا ہوں جو پورا رمضان لڑتی جھگڑتی رہی ہیں، آج کے بعد انہیں بھی توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار فرما۔ جو غافل ہیں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے یا بچوں کو منع کرتے ہیں سینٹر میں نہ جاؤ، یا اللہ ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردوں کو ہٹا دے۔ جنہوں نے جمعہ آج تک نہیں پڑھا انہیں جمعہ کی توفیق دے، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ان کو قرآن کی توفیق دے، جنہوں نے ابھی تک گالیاں نہیں چھوڑی ان کو گالیوں سے بچا، یہ لڑائی جھگڑے والوں کو یا اللہ لڑائی جھگڑوں سے بچا، ان کو اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت مآب ماحول بنا، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں توفیق اطاعت و بندگی عطا فرما۔ آج کے بعد کوئی گناہ نہ کرنے کی توفیق دے، ڈیلی نماز اول وقت میں پڑھنے کی توفیق دے، جماعت و جمعہ میں آنے کی توفیق دے، قرآن کا قاری بنا، اہل خیر میں سے بنا، محافل و مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرما، ولایت مولا کائنات کی پروموشن کی توفیق دے، عزاداری حسین کی پروموشن کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دیندار بنا، متقی بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی وسلم علی مولانا سیدنا رسول الثقلین جد الحسن والحسین محمد المصطفیٰ و احمد المجتبی وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلى سیدت نساء العالمین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المہدی۔ اللہم عجل لنا فرجا وسہل لنا مخرجا واکحلنا ذرنا بنظرة من علیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔